أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوران غسل حمام میں گرنے کے سبب مجھے ہاتھوں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پھر میرے ہاتھوں میں سوجن بھی آ گئی۔ اسی تکلیف کے عالم میں مجھے نیند آ گئی، سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے درود نے مجھے تمہاری جانب متوجہ کیا۔ جب صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوجن اور درد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ اے طبیب جلد طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا۔ یا نبی مدد کو آنا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو ہر قدم پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا، اے بھائی، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک ہی کا ورد کیے جا رہے ہو،
اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ اہل زمانے میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنے حال اور اس راز کی خبر نہ دیتا۔ پھر بولا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا۔ دوران سفر میرے والد محترم بیمار ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں نیلی پڑ گئی اور پیٹ بھی پھول گیا۔ میں نے روتے ہوئے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر بعد اسی ویرانے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل اور صاف ستھرے لباس والا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا ہاتھ مبارک چہرے پر پھیرنے لگے تو ان کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ پلٹنے لگے تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی چادر کو تھام کر پوچھا یا سیدی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم پر اس ویرانے پر احسان فرمایا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا یہ باپ بہت بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا تھا۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو اس نے مجھ سے فریاد کی اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ سفید اور پھولا ہوا پیٹ بالکل درست ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شک و شبہ ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور ان پر بہت ہی زیادہ لطف و عنایت بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ مشکل حالات میں پھنسے ہوئے امتیوں کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ بیان کردہ واقعات میں جہاں آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال کے بعد مدد کرنا ثابت ہو رہا ہے، وہیں درود پاک کی فضیلت کا بھی بیان ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نیز درود پاک پڑھنے والوں پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصی شفقتیں فرماتے اور مصیبتوں کے وقت ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے،
ظلم سے نجات ملتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ نیز درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس پر ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، آپ علیہ السلام کی خوبیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں، کثرت درود شریف سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، خوش نصیبوں کو قربت مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے، خواب میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے، درود شریف پڑھنے والے کو فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ دکھوں نے تمہیں کو جو گھیرا گے تو درود پڑھو، دکھوں نے تمہیں کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، درود پاک صلی اللہ علی محمد اگر یہ آپ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیں گے، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، زیادہ کی تو کوئی قید ہی نہیں، 5000 بار پڑھیں، 12000 بار پڑھیں، مگر 313 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا شمار بھی کثرت سے پڑھنے والوں میں لگ جائے گا۔ تو آج اس اجتماع میلاد میں یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ہر طرف میٹھے میٹھے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے عاشقان رسول اپنے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے
تو کہیں آپ کے کمالات کی باتیں ہیں، کہیں آپ کی سیرت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعتوں بلندیوں کے تذکرے ہیں، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطا مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے۔ گویا کہ ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اپنا حصہ پا رہا ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے آج ہم بھی امداد مصطفیٰ کے واقعات پر مشتمل بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر بزرگان دین مشکل حالات میں کس طرح رسول خدا شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے تھے اور امداد مصطفیٰ سے خالی جھولیاں کیسے بھرتے تھیں یہ سنیں گے، اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی امتیوں کی مدد کرتے ہیں یہ بھی سنیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کی بھی فریاد سنتے اور امداد کرتے تھے، اس کے بھی چند واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، پھر حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن ان دونوں کے آگے اس بدبخت نے ہتھیار نہ ڈالے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کا کاروبار چمک اٹھا تھا اور تقریباً 1,00,000 سے زائد افراد اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا اکرمہ اور حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کی خوب لڑائی ہوئی، جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔ اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ آپ کے لشکر کی تعداد 24,000 تھی اور مسیلمہ کذاب کے پاس اس وقت 40,000 فوج تھی۔ دونوں لشکر بہادری سے لڑے اور جنگ کا نقشہ کئی بار تبدیل ہوا۔ کبھی حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جاتے تو کبھی مرتدین یعنی اسلام سے پھر جانے والوں کا پلڑا بھاری رہتا۔ ثم برز خالد ودعا الى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم يا محمد فلم يبرز اليه احد الا قتله، یعنی
جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ بنو حنیفہ قبیلے والے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک مسیلمہ قذاب کو قتل نہ کر دیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے مسیلمہ قذاب کے شہ سواروں کو طلب کیا اور مسلمانوں کے شعار یعنی عادت کے مطابق یا محمدہ کا نعرہ لگایا، اور اس وقت جنگ میں مسلمانوں کا یہ شعار تھا کہ وہ مشکل وقت میں با آواز بلند یہ نعرہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے یعنی حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفاسیر میں ہے کہ اس آیت میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رکھے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، اور اس حقیقی مددگار خدائے بے نیاز کی عطا سے محبوب غفار ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک عظیم الشان کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ آئیے مختصراً چند مثالیں سنتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر فرما دیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک کلام میں اس واقعے کی منظر کشی بہت ہی پیارے انداز میں فرمائی۔ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، یعنی اے جناب ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا میٹھا اور لذیذ تھا جس سے 70 صحابہ کرام سیراب ہو گئے، لیکن دودھ پھر بھی پیالے میں بچ گیا تھا۔
بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو میرے محبوب نے سیراب فرما دیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس معجزے کو اس طرح نقل فرماتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے گئے، تشنے سیراب ہوا کرتے گئے۔ یعنی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک اور پیاری پیاری انگلیوں کی یہ شان ہے کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں پر مہربان ہوتے ہیں تو پیاسوں کو انہی انگلیوں سے سیراب فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے تو وہاں پہنچنے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک میں اندر نہ جاؤں آپ داخل نہ ہوں، اگر اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھ تک پہنچے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار صاف کیا، غار میں چاروں طرف سوراخ تھے جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تہبند کے ٹکڑے کر کے پر کیا۔ 2 سوراخ رہ گئے، ان پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ تو پیارے آقا اندر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، مگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل آ جانے کے خوف سے انہوں نے ذرا جنبش یعنی حرکت نہ کی، مگر آنسو ٹپک پڑے جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے بوسے لینے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، کسی سانپ نے ڈس لیا۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھوں میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈھیلا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ نے انہیں آنکھ عطا فرما دی۔
مزید سنیے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست فرما دیا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں کہ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی درخواست کی، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے بے قرار ہوئے تو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا۔ میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، امداد مصطفیٰ کا باب بہت ہی وسیع و کشادہ ہے۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشائی کا یہ فیضان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا جس طرح آپ علیہ السلام اپنے دکھیارے امتیوں کی فریادیں سنتے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں مبتلا جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کی بھی فریادیں سنتے، ان کی بولیاں سمجھ لیتے اور ان کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تو عربی بولتے تھے مگر ساری زبانیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اسی لیے اونٹوں، چڑیوں نے حضور انور شاہ بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر فریادیں کی اور دادیں پائیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، لکڑی کا ستون حنانہ حضور علیہ السلام کے فراق میں یعنی آپ کی جدائی میں رویا، آپ سے دل کا دکھ درد کہا اور حضور نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اور آج دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہر شخص اپنی اپنی زبان میں حضور علیہ السلام سے فریادیں کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا درمیان میں موجود نہیں ہوتا، حضور سب کی سنتے سمجھتے ہیں، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، فریاد کو پہنچتے ہیں۔ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا سب زبانیں جاننے کا ثبوت مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام صرف چڑیوں، چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان
جانوروں سے ان جانوروں کا تذکرہ سنتے ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی فریادیں کی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ ہمارا گزر ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے ہوا جس کے ساتھ ایک ہرنی بھی بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی مجھے شکار کے لیے لے آیا ہے، حالانکہ میرے 2 بچے جنگل میں موجود ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ جنگل میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا پلٹ کر تو واپس آ جائے گی؟ عرض کی جی ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جیسا عذاب دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑی تیزی و بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرما کر اسے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ خرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں
حضور جانتے گئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے گئے مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے گئے وہ خود شہید ہیں بیٹے نواز پوت شہید علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور سے کے گئے علی مولا ہے جس کے مولا حضور سے کے گئے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے
تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً آواز نہیں آئی، سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور نماز میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نمازی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ اپنی قبر میں ساتھ لیتا جائے، اور یوں قبر کی روشنی کا بھی انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصداً قضا کی، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، خواتین نے باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادتیں رہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہاں، جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی رکھے، مسلمانوں کو گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوتیں دی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا، تو انشاءاللہ
اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ تو آج اس اجتماع پاک میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں قضا کی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے۔ ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے۔ فلمیں ڈرامے بھی نہیں دیکھیں گے۔ گانے باجے نہیں سنیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ مولا کریم ہماری اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک میں ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا سننا سب قبول فرما۔ مولا کریم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میلاد کے صدقے ہم سب کو روزانہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا دل اپنے ذکر و اذکار میں لگا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بھی پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں تنگ دستیوں بے جا مقدمے بازیوں قرض داریوں اور طرح طرح کی آفتوں کا شکار ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کے لیے ہمارے جن بھائیوں نے محنتیں کی کوشش کی ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولا کریم ان کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ دعا فرمائیے عبدالحق بن احسان اللہ جو کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، مولا کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما۔ اور ہمارے شہباز بھائی کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، مولا کریم انہیں بھی شفائے کاملہ صحت عاجلہ نافع عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔